as well. Very well known in Indian political circles as well as religious circles. So you can hear directly from Maulana Sahib, inshallah. Maulana Salman Adrisa. Assalamu alaikum. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد. محترم بزرگوں، ٹورنٹو سے ابھی اسی صبح پہنچنا ہوا اور ایئرپورٹ سے سیدھے آپ کے اس مرکز میں حاضری ہوئی ہے. مجھے یہ معلوم ہوا کہ یہاں ہفتے واری اجتماع ہوتا ہے، مختلف موضوعات پر گفتگو ہوتی ہے. میرے ذہن میں کوئی متعین موضوع تو پہلے سے نہیں تھا، لیکن میں نے جاننا چاہا کہ کس موضوع پر بات ہو سکتی ہے. تو یہ کہا گیا کہ اگر اس موضوع پر گفتگو ہو کہ مسلمانوں کی لیڈرشپ کے لیے کیا چیزیں مطلوب ہیں، کیا خصوصیات، کیا صفات، کیا صلاحیتیں کیسے فرد میں مطلوب ہیں جو قیادت کا فریضہ انجام دے. ظاہر ہے کہ یہ سوال ایسا ہے کہ جس کا جواب بہت مشکل بھی ہے، بہت آسان بھی ہے. مشکل اس وقت ہے جبکہ آپ کے پاس مرجع نہ ہو، یعنی کہاں رجوع کرنا ہے، کہاں سے معلومات حاصل کرنی ہے، اس موضوع پر کون سی کتاب ہے، کس نے تخصص کیا ہے، ریسرچ کیا ہے، اور اس نے کیا کچھ لکھا ہے. اگر اس تحقیق میں پڑھا جائے تو لائبریریز دیکھی جائیں گی، اکیڈمیز دیکھی جائیں گی، تھیسس پڑھے جائیں گے، اور پھر کسی نتیجے تک انسان پہنچے گا. لیکن اگر ایک شخص کو یہ معلوم ہے کہ اس کے پاس بنیادی ریفرنس بک، بنیادی مرجع، حوالے کی کتاب موجود ہے جس میں کسی ایک قائد کا تذکرہ نہیں ہے بلکہ دسیوں قائدین کا، اور اگر نام کے ساتھ نہ شمار کیا جائے تو ہزار قائدین کا تذکرہ کیا گیا، اور وہ کتاب آپ کے پاس ہے، آپ کی مسجدوں میں ہے، آپ کے گھر میں ہے، بہت سو کے سینوں میں ہے، جس کو ہم قرآن مجید کے نام سے جانتے ہیں. قرآن مجید کا جہاں تک تعلق ہے، اس نے افراد انسانی کی تربیت، انسانی گروہوں کی تربیت، مجموعی طور پر دنیا انسانیت کی تربیت، قائدین کی تربیت، علماء کی تربیت، خواص کی تربیت، عوام کی تربیت، کوئی موضوع چھوڑا ہی نہیں. ان تمام موضوعات پر قرآن پاک میں بنیادی اور مستند معلومات ہیں. ظاہر ہے کہ قرآن پاک حضرت آدم کا تذکرہ کرتا ہے، حضرت نوح کا کرتا ہے، حضرت ہود کا، حضرت صالح کا، حضرت شعیب کا، حضرت لوط کا، حضرت ابراہیم کا، حضرت اسماعیل، حضرت اسحاق، حضرت الیاسین، حضرت الیسع، حضرت زکریا، حضرت یحییٰ، حضرت عیسیٰ، اور اخیر میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تذکرہ قرآن پاک میں ہے. 25 نبیوں کا ناموں کے ساتھ ذکر ہے، اور بغیر نام کے عمومی طور پر جن کی باتیں ذکر کی گئی ہیں یا ان کے حوالے دیے گئے ہیں یا مجملاً تذکرہ کیا گیا ہے. حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کی تعداد 1,24,000 ہے.
انبیاء کرام کی، اور رسولوں کی تعداد 313 ہے۔ جہاں تک رسولوں کا تعلق ہے تو وہ افراد ہوتے ہیں جن کی نبوت کے ساتھ ساتھ ان کو رسالت کا منصب بھی دیا جاتا ہے۔ نبی وہ ہوتا ہے جس کے پاس غیب کی خبریں آتی ہیں، جس کے پاس وحی آتی ہے، اسے نبی کہتے ہیں۔ اور نبأ کے معنی عربی زبان میں اہم خبر کے، تو نبی وہ ہے جس کو اہم خبریں دی جا رہی ہیں، اور ان اہم خبروں سے متعلق عالم غیب کی خبریں ہیں۔ وحی پر جو خبریں مبنی ہیں وہ اللہ کی باتیں ہیں جو ان تک پہنچائی جاتی ہیں، اور اس اعتبار سے وہ نبی کہلاتے ہیں۔ پھر جب ان کو پیغام کی ذمہ داری سونپی جاتی ہے کہ اللہ کے اس پیغام کو انسانوں تک منتقل کریں، اپنی قوم کے درمیان اس کو پیش کریں اور اس قوم کی تربیت کریں، تو پھر ان کو رسول کہا جاتا ہے۔ تو رسول کے معنی میسنجر کے ہوئے، پیغمبر کے ہوئے، پیامبر کے، ایک پیام کا حامل اور علمبردار۔ نبی کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ پیام لوگوں تک پہنچائے، نبی ایک بزرگ ہستی کا نام ہے جس کے پاس وحی آتی ہے، لیکن نبی کے مافوق رسول ہوتا ہے۔ تو اسی لیے رسول اور نبی کم تھے، ہر رسول نبی ہوتا ہے، ہر نبی رسول نہیں ہوتا۔ تو جو نبی اور رسول تھے وہ 313 تھے، اور جو صرف نبی تھے ان کی تعداد 1,24,000 کے لگ بھگ تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایک حدیث پاک میں اس بات کو بیان فرمایا۔ اور 5 ایسے رسول ہیں جن کو قرآن پاک میں اولو العزم کہا گیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے اللہ نے فرمایا فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل، اے نبی آپ بھی اسی طرح سے صبر کیجئے جیسے اولو العزم رسولوں نے صبر کیا۔ اولو العزم جن کو شمار کیا گیا ہے ان میں حضرت نوح علیہ السلام ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے، اور ان میں سے آخری اور 5ویں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ 5 رسول وہ ہیں جن کو اولو العزم کہا گیا، یعنی بڑی عزیمت والے، بڑے پختہ ارادے والے، سخت ترین حالات سے نمٹنے والے۔ اسی لیے قرآن پاک میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا جہاں ذکر آیا ہے وہاں فرمایا گیا اِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِن بَعْدِ، اے نبی ہم نے آپ کی طرف ویسے ہی وحی بھیجی جیسی وحی ہم نے نوح اور نوح کے بعد کے نبیوں کی طرف بھیجی۔ اس لیے کہ حضرت نوح سے پہلے جو نبی گزرے آدم اور نوح کے درمیان ان لوگوں کو کوئی معرکہ نہیں لڑنا پڑا، سخت حالات سے نمٹنا نہیں پڑا، کیونکہ آدم علیہ السلام پہلے انسان تھے، پہلے نبی تھے، پہلے رسول تھے، ان کی اولاد نبوت کی گود میں پلی اور بڑھی، اس لیے شرک کا کوئی امکان نہیں تھا، کفر کا کوئی امکان نہیں تھا۔ ایک عرصے تک شرک و کفر دنیا میں ناپید رہا، پھر دھیرے دھیرے بگاڑ پیدا ہوا۔ جب وہ بگاڑ اتنا زیادہ پھیل چکا کہ 100% لوگ کفر و شرک میں مبتلا ہو گئے، تب حضرت نوح علیہ السلام کو بحیثیت نبی و رسول کے برپا کیا گیا۔ تو دنیا میں پہلے پیغمبر جنہوں نے حالات سے ٹکر لی ہے اور سخت ترین حالات میں کام کیا، بالکل مخالفانہ، معاندانہ، دشمنانہ حالات میں کام کیا ہے، وہ حضرت نوح علیہ السلام، اور ان کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جن حالات سے گزرنا پڑا، حکومت وقت سخت خلاف، گھر کا ماحول خلاف، والد خود مشرک، بت بنانے والے، اور حکومت میں مذہبی پیشوا، ایسے ماحول میں ابراہیم علیہ السلام کو اپنا کام انجام دینا پڑا۔ اور ظاہر ہے کہ اس طرح کے ماحول میں توحید کی بات کرنا اور اللہ کی دعوت دینا اور اخلاق کی اصلاح کرنا مشکل ترین کام تھا، اور اس مشکل ترین کام کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے انجام دیا۔ قرآن پاک میں اسی لیے ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے انی جاعلک للناس اماما،
اے ابراہیم میں تمہیں لیڈر بنانے والا ہوں، میں تمہیں قائد بنانے والا ہوں، میں تمہیں امام بنانے والا ہوں۔ امام پیشوا کو کہتے ہیں، جو رہنمائی کرتا ہے، جو آگے ہوتا ہے، جو قوم کو لے کر چلتا ہے، اسی کو امام کہا جاتا ہے۔ تو انی جاعلک للناس اماما، جس وقت حضرت ابراہیم سے یہ بات اللہ نے ارشاد فرمائی تو انہوں نے یہ عرض کیا، قال ومن ذریتی، اے اللہ میری اولاد کو بھی یہ منصب ملے گا؟ قال لا ینال عہد الظالمین، فرمایا کہ یہ جو منصب ہے ان لوگوں کو نہیں ملے گا جو غلط روش اختیار کریں گے۔ جو لوگ بھی تمہارا راستہ چھوڑ دیں گے وہ محروم ہوں۔ لہذا اس کا تعلق پشتینی حق سے نہیں، وراثت سے نہیں۔ باپ سے بیٹے کو ملے گی جائیداد، میراث ملے گی، لیکن علم اور نبوت اور رسالت کی وراثت یہ اس وجہ سے کسی کو نہیں ملے گی کہ وہ فلاں کا بیٹا ہے، مولانا کا بیٹا ہے اس لیے مولانا ہے، ایسا نہیں ہوگا۔ ڈاکٹر کا بیٹا ہے اس لیے ڈاکٹر ہے، ایسا نہیں ہوگا۔ یہ تو محنت سے ہوگا، جو سیکھے گا، جو کرے گا، جو اس کو حاصل کرے گا اس سے ملے گا۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم سے جو اللہ کے خلیل تھے، یعنی بڑے محبوب، واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، اللہ نے ابراہیم کو خلیل بنایا، اور خلیل اسے کہتے ہیں جس کے رگ و ریشے میں محبت رچ بس جائے۔ تو ابراہیم کے رگ و ریشے میں اللہ کی محبت رچی ہوئی بسی ہوئی تھی، اس لیے ان کو خلیل اللہ کہا گیا۔ تو باوجود اس کے کہ وہ اللہ کے محبوب تھے اور اللہ سے محبت کرنے والے تھے، اللہ کے دیوانے اور اللہ کے شیدائی، لیکن اللہ نے صاف فرما دیا کہ اولاد ہونے کی بنیاد پر منصب نہیں ملے گا، منصب ملے گا صلاحیت کی بنیاد پر، اہلیت کی بنیاد پر۔ اور یہ وہ چیز ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے مختلف مقامات پر واضح فرمایا۔ مثلا ارشاد فرمایا گیا، وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ، فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ زبور میں جو حضرت داؤد کو کتاب دی گئی تھی، لکھ دیا تھا ہم نے کہ اس زمین کی وراثت ان لوگوں کو حاصل ہوگی جن میں اہلیت ہوگی، صلاحیت ہوگی، نیکی ہوگی، تقوی ہوگی۔ ان الارض یرثها عبادی الصالحون، یعنی ایسا نہیں ہوگا کہ زمین کی حکمرانی یا زمین کی خلافت یا زمین کی ذمہ داری ایسے لوگوں کو دی جائے جو نااہل ہوں، جو سنبھال نہ سکتے ہوں، کہ اس زمین کی وراثت ان لوگوں کو حاصل ہوگی جن میں اہلیت ہوگی، صلاحیت ہوگی، نیکی ہوگی، تقوی ہوگی۔ ان الارض یرثها عبادی الصالحون، یعنی ایسا نہیں ہوگا کہ زمین کی حکمرانی یا زمین کی خلافت یا زمین کی ذمہ داری ایسے لوگوں کو دی جائے جو نااہل ہوں، جو سنبھال نہ سکتے ہوں۔ اور میں الصالحون، اور الصالحون کے دو معنی ہیں، ایک معنی ہے صلاح کے، صلاح کہتے ہیں نیکی کو، اور ایک ہے صلاحیت کے، اہلیت، ایبیلٹی، یعنی انسان کے اندر وہ استحقاق ہو، اس نے وہ علم حاصل کیا ہو، وہ ہنر اس کے پاس موجود ہو، وہ تجربہ اس کے پاس ہو، جس کی بنیاد پر انسان اہل ہوتا ہے۔ تو یہ فرمایا کہ ہم نے زبور میں نصیحت کے بعد یہ لکھ دیا تھا کہ اس زمین کی وراثت ان لوگوں کو ملے گی جن کے اندر صلاحیت ہوگی۔ ان فی ھذا لبلاغا لقوم عابدین، تو اگلی آیت میں یہ بات ارشاد فرمائی گئی کہ یہ جو بات زبور میں کہی گئی، جو فیصلہ اللہ کی طرف سے کیا جا رہا ہے، یہ سنایا جا رہا ہے ان تمام لوگوں کو جو اللہ کے عبادت گزار ہیں۔ یعنی عبادت گزاروں کو یہ معلوم ہو جانا چاہیے کہ انہیں صلاحیت پیدا کرنی ہے، بدون صلاحیت کے ان کو یہ منصب نہیں ملے گا۔ ایک شخص نماز پڑھتا ہے تو اس کی نماز قابل قبول ہوگی، لیکن نماز پڑھنے کی وجہ سے وہ اچھا لیکچرر ہو جائے ایسا ضروری نہیں، وہ الگ صلاحیت ہے یا الگ صلاحیت۔ ایک شخص روزہ رکھتا ہے، بہت اچھا، اس کا بڑا ہی مبارک عمل ہے، لیکن اس روزہ رکھنے کی وجہ سے وہ کیا سائنٹسٹ بھی شمار ہوگا، ڈاکٹر شمار ہوگا؟ ہرگز نہیں۔ دوسرے میدان میں کامیابی اس کو صرف اس سے حاصل نہیں ہوگی کہ اس نے وضو اچھا کیا یا روزہ اچھا رکھا یا حج اچھا کیا۔ جو کام کیا ہے وہ کام اپنی جگہ پر ہے، اسی دائرے میں،
لیکن جو کام اس سے مطلوب ہے الگ میدان میں، اسے اس میدان کی صلاحیت پیدا کرنی پڑے گی، بغیر اس کے نہیں ہوگا۔ یہ قانون الہی۔ ان فی ھذا لبلاغا لقوم عابدین وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، اور ہم نے اے نبی آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ یعنی اس موقع پر جب صلاحیت کا تذکرہ کیا گیا، اہلیت کا تذکرہ کیا گیا، زمین کی حکمرانی کا تذکرہ کیا گیا، اللہ کی بندگی کا تذکرہ کیا گیا، تو ساتھ ساتھ یہ بات بھی واضح کر دی گئی کہ نبی کی جو اصل میراث ہے وہ رحمت اور شفقت اور ہمدردی اور مواسات اور خبرگیری، یعنی انسانیت کے ساتھ مشفقانہ رویہ۔ حاکم وہ اللہ کے ہاں قابل قبول ہے جو عدل کرے، انصاف کرے، رحم کرے، خیال رکھے، غریبوں مسکینوں کی ضروریات اس کے سامنے ہو۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے الفاظ میں اور ان کی زبان میں اگر کوئی ایک غریب ایسا ہے میری پوری مملکت میں، میری شہنشاہی میں، کہ جس کو روٹی کے ساتھ ایک سالن مل رہا ہے تو میں بھی پھر ایک ہی سالن کھاؤں، یعنی ایسی مساوات کے جس کا تصور نہیں۔ حاکم اپنے کو ادنا سے ادنا ایک رعایا کے برابر سمجھتا تھا کہ جب تک سب کو راحت نہیں ملے گی مجھے بھی راحت کا حق حاصل ہے۔ یہاں تک کہ اگر کسی معمولی سے معمولی واقعے میں کسی کو تکلیف پہنچ رہی ہے تو وہ یہ محسوس کرتے تھے کہ ہم اللہ کے سامنے ذمہ دار ہیں، ہماری پکڑ ہوگی کہ کیسے فلا نقصان واقع ہوا۔ تو یہاں پر جو بات زمین کی وراثت کے بارے میں، اور وراثت سے مراد یہی ہے کہ زمین کا چارج، دنیا پر حکمرانی، خلافت ارضی، یہ اللہ تعالیٰ انہی لوگوں کو عطا فرمائے گا جن میں صلاحیت اور اہلیت ہوگی۔ اگر صلاحیت اور اہلیت نہیں ہوگی تو پھر یہ دولت نہیں ملے گی، یہ نعمت نہیں ملے گی، اور یہ نعمت جو ملے گی تو اللہ کی بندگی کے نظام کے ساتھ اسے وابستہ کرنا ضروری ہوگا۔ یعنی غیر مسلم کا جہاں تک تعلق ہے اس کے لیے تو صرف اتنا کافی ہے کہ اس کے اندر صلاحیت ہے ایڈمنسٹریشن کی، اس کے اندر صلاحیت ہے گورنمنٹ کی، اس کے اندر صلاحیت ہے دنیا کو چلانے کی، لوگوں سے ڈیل کرنے کی، اتنی صلاحیت پر اس کو حکومت مل جائے گی۔ لیکن مسلمان کا جہاں تک تعلق ہے اس نے چونکہ اللہ سے یہ عہد کیا ہے، اسلام کے معنی ہے اللہ کے سامنے سرنڈر ہو جانے کے، جھک جانے کے، تسلیم کر لینے کے، مان لینے کے، تو جس نے یہ کہا میں مسلم ہوں، اس نے یہ کہا کہ میں نے تو پیکٹ کر لیا، میرا تو کنٹریکٹ ہو گیا ہے، میرا اللہ تعالیٰ سے معاہدہ ہو گیا۔ کیا معاہدہ ہوا؟ یہ معاہدہ ہوا ہے کہ میں اللہ کے احکام کی خلاف ورزی نہیں کروں گا۔ تو جب یہ معاہدہ ہو گیا تو اس معاہدے کا تو پھر خیال رکھنا پڑے گا، پاکی میں، عبادت میں، اخلاق میں، تعلقات میں، معاملت میں، معاشرات میں، سماج میں، میاں بیوی کے تعلقات میں وغیرہ وغیرہ، ہر جگہ قانون الہی کی پاسداری کرنی پڑے گی کہ آپ نے پیک کیا ہے، خود آپ نے کیا ہے۔ اب کہتے ہیں کہ وہ مسلم، اب کہیے میں غیر مسلم ہوں، ٹھیک ہے، کوئی ذمہ داری نہیں، کوئی ذمہ داری نہیں، پھر آپ الگ ہو گئے۔ یعنی آپ نے کہا کہ میں شہری نہیں ہوں امریکہ کا، بہت اچھی بات ہے، آپ شہری نہیں اور ویزے پہ آئے بھی نہیں ہے تو باہر 200 گالیاں دیجئے صبح اور 200 شام، لیکن آپ شہری ہیں تو پھر آپ کو قانون کا لحاظ کرنا پڑے گا۔ آپ ویزا لے کر آئے تو اس کے جو ضابطے اور اصول ہیں ان کی پابندی کرنی ہوگی، کیونکہ آپ نے معاہدہ کیا ہے، آپ نے سگنیچر کی ہے اس پیپر پر جس میں قانون و ضابطے لکھے ہوئے ہیں۔ تو جب معاہدہ کر لیا گیا ہے تو اس معاہدے کو پورا کرنا ہوگا۔ اب یہ کہ معاہدہ ہم کس سے کر رہے ہیں، ہم سانپ خرید رہے ہیں یا مچھلی خرید رہے ہیں، ہم اناج خرید رہے ہیں یا پھل خرید رہے ہیں، اتنا تو علم ہونا چاہیے۔ ایک چیز بند ہے اور کہا گیا خریدتے ہو اس کو، ہم نے کہا ہاں بھائی خریدتے ہیں، ہم تو سمجھ رہے تھے اس ٹوکری میں سیب بنے اور جب کھولا تو سانپ نکلے۔ تو اندھیرے کا یہ سودا جو ہے یہ تو ہماری بیوقوفی اور نادانی ہے کہ ہم اندھیرے میں سودا کیوں کریں۔ ذمہ داری یہ ہے کہ ہم دیکھیں کہ بھائی کیا چیز ہم لے رہے ہیں۔ تو اگر کسی نے اندھیرے میں اسلام کا سودا کر لیا، یعنی غلطی سے مسلمان گھر میں پیدا ہو گیا، اب اس کو غلطی مانا جائے کہ وہ بیٹا جوان ہو کر کہے کہ صاحب کیا کروں، میں تو اس اپنے ابا کے گھر میں پیدا ہو گیا جو پہلے سے مسلمان تھے، ورنہ تو میں لبرل ہوتا، میں دوسری زندگی گزارتا، بچپن سے بہرحال عادی بنا دیا گیا۔
جس شخص کا سوچ یہ ہے تو وہ مسلمان ہے ہی نہیں، کیونکہ مسلمان پشتینی طور پر تو اصلا نہیں ہوتا، وہ تو شعوری طور پر ہوگا، اپنی عقل کا استعمال کر کے، اپنے دل کا استعمال کر کے، اپنے اعضاء و جوارح کا استعمال کر کے، یعنی وہ اگر سمجھ رہا ہے کہ میں نے یہ معاہدہ کیا ہے اور اس معاہدے پہ مجھے قائم رہنا ہے تبھی یہ اسلام ہے، ورنہ تو ایک ایسے ہی طبعی عمل ہے اور ایک وراثت ہے جو منتقل ہو گئی، جیسے جینیاتی خصوصیات ہوتی ہیں، باپ دادوں سے بیٹوں میں منتقل ہوتی ہیں، تو وہ تو از خود ہو جاتی ہیں آٹومیٹیکلی، اس کے لیے کوئی محنت تو کرنی نہیں پڑتی۔ تو جو خصوصیات ماں باپ سے بچے میں منتقل ہوتی ہیں وہ الگ ہیں، جس میں انسان کا اختیار نہیں چلتا، چاہے یا نہ چاہے وہ جینیاتی خصوصیات ہیں آپ کے اندر۔ لیکن جہاں تک تعلق ہے کسی عقیدے کا، کسی فکر کا، کسی نظریے کا، کسی خیال کا، تو اس کا شعور سے تعلق، بغیر اس شعور کے نہ عقیدہ معتبر، نہ فکر معتبر، نہ نظریہ معتبر۔ اس لیے اسلام کا جہاں تک تعلق ہے وہ ایک شعوری عمل ہے۔ بہرحال مجھے یہ ذکر کرنا ہے کہ قرآن پاک ایک ایسی کتاب ہے جو سب سے پہلے تو ہمارے سامنے انبیاء کرام اور پیغمبران اعظام کا رول ماڈل پیش کرتی ہے، ایک ایسی کتاب ہے جو دنیا کے منتخب ترین انسانوں کے کیریکٹر اور کردار کو اور افکار کو ہمارے سامنے لا کے رکھ دیتی ہے، اور نہایت مستند طریقے پر لا کر رکھتی ہے کہ اس میں شک اور شبہ کا کوئی امکان بھی نہیں ہے۔ یعنی جب سے قرآن پاک کا نزول ہوا اتنی بات متفق علیہ ہے ہمارے درمیان، غیر مسلموں کے درمیان، کہ قرآن کے ٹیکسٹ میں کوئی فرق نہیں ہوا ہے، اس پر سب کا اتفاق۔ یہ ہے وہی قرآن جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا گیا تھا ہمارے عقیدے کے اعتبار سے، اور محمد نے لکھ لیا تھا، ڈھال لیا تھا، بنا لیا تھا ان کے عقیدے کے اعتبار سے، ان کے نقطہ نظر کے اعتبار سے، لیکن ہے وہی، اس لیے اس کو سب مانتے ہیں کہ اس میں رد و بدل نہیں۔ پوری دنیا کی لائبریریز کو چھان مارا گیا کہ کوئی ایک نسخہ قرآن پاک کا ایسا دریافت ہو جائے جو ڈفر کرے دوسرے نسخے سے۔ مراکش میں جو نسخہ ملا اس سے آسٹریلیا کے نسخے میں فرق ہے، تو یہ پھر تبل بجا دیا جائے، لیجئے صاحب ڈفرینسز تو یہاں بھی موجود، لیکن کبھی بھی ایک نسخہ پوری دنیا کی کسی لائبریری میں مل ہی نہیں سکا جس کے حروف میں، الفاظ میں، زبر زیر پیش میں فرق۔ جو قراتیں چلی آ رہی ہیں، 7 قراتیں، وہ آج تک چلی آ رہی، پہلے دن سے چلی آ رہی۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، یہ ساری قراتیں جو چلی آ رہی پہلے دن سے چلی آ رہی، لکھی ہوئی ہیں، کتابوں میں درج ہے، اس طرح بھی پڑھ سکتے ہیں، اس طرح بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اور یہ جو اس کے اسپیشلسٹ ہیں قراء، وہ جانتے ہیں کہ ہمارے پاس یہ کتابیں پہلی صدی سے دوسری صدی سے روایتیں چلی آ رہی ہیں کہ فلاں فلاں آیت اس طرح پڑھی جا سکتی ہے، تو اس طرح پڑھی جا رہی۔ یؤمنون بالغیب، یؤمنون بالغیب المغضوب علیہم، المغضوب علیہم ولا الضالین، اس طرح بھی پڑھا گیا، اس طرح بھی پڑھا گیا۔ تو یہ تو قراءت کا فرق ہوا۔ بہرحال قرآن پاک ایک ایسی کتاب ہے جس کتاب کی طرف ہمیں رجوع کرنا چاہیے اس سلسلے میں کہ قرآن پاک کون سی انسانی صفات کا اہتمام سے تذکرہ کرتا ہے، وہ کیا چیزیں ہیں کہ جن کو ملحوظ رکھنے سے ایک اچھا فرد وجود میں آتا ہے، اچھا سماج یا سوسائٹی وجود میں آتی ہے۔ یہ باتیں ہم کو قرآن پاک سے دریافت کرنی چاہیے، اس بنیاد پر بھی کہ قرآن اللہ کا کلام ہے جو خالق ہے ہمارا، جس نے ہماری تشکیل فرمائی ہے، جس نے ہمارے پرزے بنائے ہیں، جس نے ہم کو فنکشن بتایا ہے، لہذا وہی صحیح بات بتا سکتا ہے، اس لیے اس کی طرف رجوع کرنا ہی چاہیے۔ اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک طرف تو قرآن پاک میں بڑے شد و مد سے جو بات کہی گئی ہے وہ یہ کہ عدل اور انصاف کے ماتھے پر کوئی دھبا نہیں لگنا چاہیے۔ یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ ولو علی انفسکم او الوالدین والاقربین۔
اے ایمان والو، عدل اور انصاف کو قائم کرنے والے بنو، اللہ کے حق میں اور اللہ کے لیے گواہی دینے والے بنو، چاہے یہ گواہی اور یہ عدل و انصاف کا موقف تمہارے خلاف، تمہارے باپ دادا کے خلاف، تمہارے رشتہ داروں کے خلاف جا رہا ہو۔ یعنی حق کے راستے میں دوستی رکاوٹ نہیں بنے گی، رشتہ داری رکاوٹ نہیں بنے گی، پیسہ رکاوٹ نہیں بن سکتا، رشوت کا کوئی سوال آنے نہیں پائے گا، حق حق رہے گا، اسی کو قائم رکھنا۔ فرمایا گیا کہیں پر اعدلوا هو اقرب للتقوى، عدل کرو، انصاف کرو، تقوی سے یہی چیز زیادہ قریب۔ تو بنیادی چیز جو ہے بندوں کے ساتھ معاملات میں وہ عدل ہے، اللہ کے ساتھ معاملات میں تقوی ہے، پرہیزگاری، یعنی اللہ کے قانون پر عمل، حرام سے، مکروہ سے، مشتبہ سے، ممنوعات سے بچنے کی پوری کوشش، کیونکہ ظاہر ہے کہ جو چیز ممنوع، جہاں نو انٹری لکھا ہوا ہے وہاں آپ گھسیں گے تو سزا پائیں گے، غلط جگہ داخل ہو رہے ہیں۔ تو ایسے ہی جہاں خدا تعالیٰ کی طرف سے نو انٹری لکھ دیا گیا ہے وہاں قدم رکھنے کی کیا معنی، کون سی عقل ہے جو ادھر لے جاتی؟ تو جو چیز حلال ہے اس کو اختیار کرنا ہے، جو چیز حرام ہے اس سے دور رہنا، اسی کا نام تقوی ہے، اور اس کے علاوہ اور کوئی چیز تقوی نہیں۔ تو اللہ کے ساتھ تقوی کا تعلق، بندوں کے ساتھ عدل کا تعلق، پہلی چیز یہ ہے، قانون کے دائرے میں جب دیکھا جائے گا تو عدل کا تعلق۔ تو ایسے ہی جہاں خدا تعالیٰ کی طرف سے نو انٹری لکھ دیا گیا ہے وہاں قدم رکھنے کی کیا معنی، کون سی عقل ہے جو ادھر لے جاتی؟ تو جو چیز حلال ہے اس کو اختیار کرنا ہے، جو چیز حرام ہے اس سے دور رہنا، اسی کا نام تقوی ہے، اور اس کے علاوہ اور کوئی چیز تقوی نہیں۔ تو اللہ کے ساتھ تقوی کا تعلق، بندوں کے ساتھ عدل کا تعلق، پہلی چیز یہ ہے، قانون کے دائرے میں جب دیکھا جائے گا تو عدل کا تعلق، یعنی انصاف کو ہر حال میں قائم رکھنا ہے۔ اگر کوئی مقدمہ ہو گیا، کوئی جھگڑا ہو گیا، تو یہ نہیں ہوگا کہ میں کیونکہ فلاں کا بیٹا ہوں یا اس کا بھائی ہوں تو وہ میرے حق میں جھوٹی گواہی دے۔ الذین لا یشہدون الزور، ایمان والوں کی صفت یہ بیان کی گئی کہ وہ نہ جھوٹ بولتے ہیں نہ جھوٹی گواہی دیتے، اس لیے وہ کسی بھی کیس میں اس لیے نہیں شریک ہوں گے کہ بھئی یہ ہمارے تعلق والے ہیں، ہماری پارٹی کے ہیں، ہمارے جماعت کے ہیں، ہماری سوسائٹی کے، اس لیے مجھے تو ان کا ساتھ دینا ہے۔ یہ جاہلیت میں یہ مقولہ چلتا تھا، انصر اخاک ظالما او مظلوما، اپنے بھائی کی مدد کرو بھائی، چاہے وہ ظالم ہو یا مظلوم۔ ایک موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے درمیان تشریف فرما تھے تو آپ نے یہی جملہ استعمال کیا، انصر اخاک ظالما او مظلوما، اپنے بھائی کی مدد کرو چاہے ظالم ہو یا مظلوم۔ تو صحابہ کرام کی تربیت عدل کے ساتھ ہوئی تھی، انصاف کے ساتھ ہوئی تھی، ان کو اصول و ضوابط بتائے گئے تھے، انہیں تعجب ہوا کہ حضور کی زبان سے یہ جملہ کیسے نکل رہا ہے۔ تو صحابہ نے پوچھا، اس لیے کہ وہاں یہ نہیں تھا کہ صاحب مولانا تقریر کر رہے ہیں تو سب سر جھکا کے لوگ اس طرح بیٹھے رہیں جیسے نماز پڑھی جا رہی ہے، اگر کوئی بات نہیں سمجھ میں آ رہی تو سوال کیجیے۔ تو صحابہ نے سوال کیا اور یہ کہا کہ حضور آپ نے تو یہ فرمایا کہ مظلوم کی مدد ہو، ظالم کی مدد نہ کی جائے، اور آج آپ یہ کیسے فرما رہے ہیں؟ تو فرمایا اس جملے کا اب میں تمہیں مطلب بتاتا ہوں، میری زبان سے جو بات نکلی ہے وہ عدل کے دائرے سے ہٹ نہیں سکتی۔ میرا یہ کہنا ہے کہ مظلوم ہو تو اس کی مدد کرو، اس کو تو سب سمجھتے ہیں، اور ظالم کی مدد یہ ہے کہ اس کا ہاتھ پکڑ لو، ظلم نہ کرنے دو، ظلم نہ کرنے دو، یہ اس کی مدد، کیونکہ جس وقت وہ ظلم کر رہا ہے وہ تو جہنمی بن رہا ہے، وہ تو اپنے آخرت کو تباہ کر رہا، دنیا کو بھی ہو سکتا ہے تباہ کر بیٹھے۔ اس لیے اگر آپ واقعی اس کے خیر خواہ ہیں، اس کے ہمدرد ہیں، تو ہاتھ پکڑ لیجیے۔ یعنی آپ کا دوست ایک جھوٹا مقدمہ لڑ رہا ہے، کسی کی دکان، کسی کے مکان، کسی کی زمین پر قبضہ کرنا چاہ رہا ہے، تو آپ کورٹ میں گواہی دیجیے کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے، یہ میرا بھائی ہے لیکن غلط ہے، تو آپ نے اس کو بچا لیا، یعنی اس کو اس کی تباہی سے بچا لیا۔ اگر اس کے حق میں جھوٹی گواہی دے دی تو تباہ کر دیا اس کو۔ تو عدل کا جہاں تک تعلق ہے، انصاف کا جہاں تک تعلق ہے، اس کی ترازو کو قائم رہنا ضروری ہے، کیونکہ اسی کے ذریعے حالات بیلنس رہتے ہیں، معاملات درست ہوتے ہیں۔ یہ تو قانونی پہلو، ایک دوسرا اخلاقی پہلو ہے، وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ۔ فرمایا کہ جو لوگ اللہ کو پسند ہے اور نبی کے تربیت یافتہ ہیں، ان کی ایک صفت یہ ہے کہ وہ غصے کو پی جاتے ہیں، غصے کو پینے والے، لوگوں سے درگزر کرنے والے،
اور نیکوکار احسان کرنے والے، یہ ان کے اوصاف بیان کیے گئے۔ ظاہر ہے کہ انسان جب لوگوں کے درمیان ہوگا اور ذمہ دارانہ حیثیت سے ہوگا، کسی جماعت کا امیر ہوگا، کسی پارٹی کا لیڈر ہوگا، تو 10 طرح کی باتیں ہوں گی، اس کے کان بھرے جائیں گے، شکایتیں کی جائیں گی، کوئی نہ کوئی تصرف کسی سے غلط ہو جائے گا، تو اگر وہ ذرا سی بات پر چراغ پا ہوتا چلا جائے، غصے میں آ جائے، بے قابو ہو جائے، تو پھر لوگ اس کے ساتھ جڑ نہیں سکتے، لوگ اس کے ساتھ پھر کام میں شریک نہیں ہو پائیں گے، آج نہیں تو کل چھٹ جائیں گے۔ اس لیے اس کو بہت زیادہ چوڑا سینہ رکھنا پڑے گا، کلیجہ اس کو ایسا رکھنا ہوگا کہ جلدی سے وہ بے قرار نہ ہو جائے، اور برداشت کی صلاحیت اس میں ہونا چاہیے، اس کو بردبار ہونا چاہیے، اس کو صبر کرنے والا ہونا چاہیے، اس کو کثرت سے معاف کرنے والا ہونا چاہیے۔ ایک موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، حضور ہمارے جو نوکر چاکر ہوتے ہیں، اس زمانے میں غلام بھی ہوتے تھے، ان کی کتنی غلطیاں معاف کریں؟ حضور نے فرمایا 70 غلطیاں معاف کریں۔ اور یہ 70 کا لفظ بھی کثرت کے لیے ہے، یعنی یہ مطلب نہیں کہ 70 سے 71 ہو جائے تو فوراً سزا دے دو، مطلب یہ زیادہ سے زیادہ معاف کرو۔ یعنی بے شمار غلطیاں ہوتی ہیں انسانوں سے، ان کو ساتھ لے کے چلنا ہے تو عفو درگزر کے ساتھ معاف کر کے یہ بھی سوچنا ہے کہ اللہ کتنا کریم ہے اور کتنا معاف کرتا ہے، اگر ہماری غلطیوں پر اللہ فوراً پکڑ کر لے تو زمین دھرتی پہ کوئی چلنے والا نہ رہ جائے۔ وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ مَا تَرَكَ عَلَيْهَا مِن دَابَّةٍ، فرمایا کہ اگر اللہ لوگوں کی پکڑ فوری غلطی پر کرتا تو زمین پر کوئی چلتا ہوا انسان نظر نہ آتا۔ غلطی ہوئی اور فرشتوں نے ایک گرز مارا، لاش پڑی ہوئی، نماز فجر کی نہیں پڑھی، بستر پہ لیٹے ہوئے ہیں، جو فرشتہ ملک الموت آیا اور روح قبض کر لی، لاش ہے۔ یہ تو ہو سکتا تھا، خدا کی قدرت میں تو سب کچھ تھا، لیکن کتنا بردبار ہے کہ دیکھ رہا ہے کہ بندہ گناہ کر رہا ہے، پھر بھی کہہ رہا لے بریانی کھا لے، لے حلوہ کھا لے، طرح طرح کا مال لوگ کھا رہے ہیں اور اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں، اللہ کی زمین پر چل رہے ہیں اور اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں، اللہ کے آسمان کی چھتری استعمال کر رہے ہیں اور نافرمانی کر رہے ہیں، تو یہ خدا کی بردباری کا نتیجہ ہے کہ وہ حلیم ہے۔ اب اللہ کہتا ہے بندوں سے تم بھی حلیم بنو، بردبار بنو، اور خاص طور پر جس کو لیڈرشپ اختیار کرنی ہے، قائد بننا ہے، اس کو تو بہت زیادہ اس کا خیال رکھنا ہے کہ وہ ذرا سی بات پر غصہ ہوگا تو پھر وہ نہ انجمن چلا سکتا ہے، نہ کوئی ایسوسیشن، نہ سوسائٹی۔ روزانہ معلوم ہوگا کہ یہ نکالے گئے، وہ نکالے گئے، آج سیکریٹری کی موت، کل کسی ممبر کو کھدیڑ دیا گیا، یہی سب ہوتا رہے گا۔ تو ایک صفت یہ بیان کی گئی، الکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، غصے کو پی جانے والے اور لوگوں کے ساتھ عفو اور درگزر کا معاملہ کرنے والے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ 10 سال کے تھے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ پہنچے، تو ان کی خدمت میں ان کے والد صاحب لے کر آئے کہ یہ میرا بیٹا آپ کی خدمت میں رہے گا، بس میری یہی تمنا ہے آپ اس کو موقع دیجئے یا آپ کے ساتھ رہے۔ بہت اچھی بات۔ حضرت انس کا یہ بیان ہے کہ 10 سال تک میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہا، کبھی آپ نے مجھ سے یہ نہیں کہا کہ یہ کام کیوں نہیں کیا یا یہ کیوں کیا، اتنا بھی نہیں۔ یعنی حیرت ہو جاتی ہے، وہ خود بول رہے ہیں 10 سال کی عمر سے 20 سال کی عمر تک میں حضور کی خدمت میں رہا، کبھی ایسی نوبت نہیں آئی کہ کسی چیز کے بارے میں حضور نے یہ کہا ہو کہ ایسا کیوں کیا تو نے، یا یہ کہ ایسا کیوں نہیں کیا، یہ بھی نہیں فرمایا۔ کس درجے کی شفقت، کس درجے کا رحم، کس درجے کا معاملہ کہ بچہ ہے، اگر کبھی بھی کوئی کوتاہی ہوئی ہوگی، اور ہوتی ہے، بالکل فطری بات ہے، کسی کوتاہی پر بھی عتاب نہیں فرمایا، ناراضگی ظاہر نہیں فرمائی، ایسی محبت دی۔ اور یہی بات ہوتی تھی، کسی محبت کے نتیجے میں جانی دشمن حضور کے غلام بنتے تھے، اس لیے کہ دل اتنا بڑا اور انسانیت سے ایسی شفقت و محبت اور لوگوں کے ساتھ کریمانہ معاملہ کہ ایک بدو آتا ہے، چادر پکڑ کے کھینچتا، مجھے دے دیجئے چادر، یہاں تک کہ بریک پڑ جاتی ہے، اتنی زور سے کھینچتا ہے، موٹی چادر کمبل کی طرح کی کہ گردن پر سرخ نشان نمایاں ہوتا ہے، اور صحابہ کرام غصے میں آپے سے باہر ہونے لگتے ہیں، فرماتے ہیں نہیں غصہ مت ہو،
یہ بیچارہ ابھی نیا آدمی ہے، اس کو پتہ نہیں. پھر اس کے بعد وہ اپنی چادر اتار کے اسے ہدیہ دے دیتے ہیں، کہتے ہیں میری پرانی چادر مجھے دے دو، میں اسے پہن. فرمایا گیا حدیث پاک میں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی چیز مانگی گئی، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ آپ نے کہا ہو لا، نہیں، یعنی نہیں کی نوبت نہیں ہے. یعنی جو آپ کے پاس تھا، اگر فرض کیجئے بھوکے اور آپ اور کسی نے کہا کہ یہ جو اس وقت آپ کے سامنے کھجور اور دودھ رکھا مجھے دے دی، فوراً اس کے حوالے کر. نیا ایک جوڑا آپ کو پیش کیا گیا، ایک شخص نے کہا کہ حضور یہ مجھے عنایت فرما دیجئے، بس فوراً اس کو گئے اندر اتارا اور اپنی لنگی پہنی اس کے حوالے کر. یعنی لا کا جو لفظ نو، یہ زبان پر ایسے موقعوں پر ہوتا ہی نہیں تھا، یعنی جہاں تک ہو سکے لوگوں کے ساتھ معاملہ. اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اتنے سخی تھے، اتنے فیاض تھے کہ لگتا تھا ہاتھ میں کوئی چیز رکتی نہیں. اور رمضان میں تو سخاوت کا یہ عالم ہوتا تھا کہ لگتا تھا کہ تیز آندھی چل رہی ہے، یعنی بس سخاوت کا دریا موجود ہے، لوگوں کو بے تحاشا بانٹ رہے ہیں، دے رہے ہیں. اور یہ تو آپ کا شروع ہی سے معاملہ رہا کہ غریب کی مدد، مسکین کی مدد، یتیم کے ساتھ شفقت، بیوہ کی فکر، بے روزگار کو روزگار سے لگانا، انسانوں کی مدد کرنا، یہ تو آپ کی پہچان تھی، اسی سے آپ کا اٹھان ہوا. نبوت آپ کو اسی بنیاد پر عطا کی گئی. یہاں تک کہ بخاری شریف میں موجود ہے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے الفاظ میں کہ کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا انک لتصل الرحم وتحمل الکل وتکسب المعدوم وتعین علی نوائب الحق. یعنی حضرت خدیجہ جو حضور کی زوجیت میں 15 سال تک رہی تھی نبی بننے کے دن سے پہلے. آپ 40 سال کی عمر میں نبی بنائے گئے، 25 سال کی عمر میں شادی ہوئی تھی. خدیجہ 40 سال کی تھی، ان کی اس عمر کے ساتھ شادی ہوئی. اور اس میں کوئی شک و شبہ نہیں کہ قریش کے خاندان میں کوئی خاتون اتنی نیک، اتنی پارسا، اتنی باصلاحیت، اتنی متقی نہیں تھی جیسے حضرت خدیجہ تھی. اس لیے ان کا انتخاب حضور نے کیا اور انہوں نے حضور کا انتخاب کیا کہ حضور سے بہتر انسان روئے زمین پر کوئی نہیں تھا. انہوں نے ان کو پہچان لیا، ان کو تجارت کا سامان دیا تھا اپنا، اور تجارت سے جب واپسی ہوئی تھی تو اپنے غلام سے پوچھا تھا جس کو ساتھ بھیجا تھا کیسا پایا تم نے محمد؟ کہا کہ صاحب ایسا سچا، ایسا دیانتدار، ایسا امانتدار پایا کہ روئے زمین پر میں نے تو کسی کو نہیں دیکھا. تو وہی حضرت خدیجہ کہنے لگی کہ اللہ آپ کو رسوا نہیں کرے گا، بے یار و مددگار نہیں چھوڑے گا، کیونکہ آپ رشتوں ناتوں کو جوڑتے ہیں، بے سہاروں کا سہارا ہے، آپ غریبوں کا مل جاؤ ماوا ہے، آپ آڑے وقت پر لوگوں کے کام آتے ہیں، آپ فقیر اور نادار کی مدد کرتے ہیں. یہ باتیں ہیں جو انہوں نے اس وقت ذکر کی. ظاہر ہے کہ لیڈرشپ کے لیے بہت ضروری ہے، جس کو بڑا کردار ادا کرنا ہے اس کو پھر سخاوت کا بھی معاملہ کرنا ہے، اس کو لوگوں کے لیے اپنے دل میں محبت رکھنا ہے، اس کو مخلص ہونا ہے. کیونکہ جو دوگلا انسان ہو، سامنے کچھ کہتا ہو پیچھے کچھ کہتا ہو، کسی سے حسد، کسی سے جلن، کسی سے کینہ، وہ لیڈرشپ کا مستحق نہیں، وہ آدمی اس کا مستحق نہیں ہے. وہی مستحق ہے جس کا سینہ بے کینہ ہو، جس کے سینے کے اندر کینہ نہ ہو اور کھوٹ کپٹ نہ ہو، جس کے سینے کے اندر عداوت و دشمنی لوگوں کی نہ ہو، بلکہ اس کے اندر محبت کا چشمہ موجود ہو. وہ ہر شخص کی خیر خواہی چاہتا ہوں، جو ہر شخص کی خیر خواہی چاہے گا، اس کو نقصان نہ پہنچے، میں اس کو فائدہ پہنچا دوں. کچھ نہیں کر سکتا تو کم از کم یہ کہ نقصان سے بچاؤں. حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ اپنی زبان کی حفاظت کرو، اچھی بات بولو، اور اچھی بات نہیں بول سکتے تو زبان کو خاموش رکھو. کم از کم درجہ یہ ہے. بری بات بولنا، غیبت ہو رہی ہے، چغلی کی جا رہی ہے، گالی کی جا رہی ہے، ایک دوسرے کے خلاف باتیں ہو رہی ہیں، یہ تو بالکل غیر اسلامی کردار ہے. نبی تو اس بہت بلند ہوتے ہیں، ایک عام مسلمان کے خلاف ہے یہ کریکٹر. اب وہی اصل بن جائے تو ظاہر ہے کہ اس کا تعلق پھر لیڈرشپ سے تو نہیں ہو سکتا. یعنی وہ آدمی اس کا اہل نہیں ہو سکتا جو مخلص نہیں. اسے مخلص ہونا چاہیے، اللہ کے ساتھ مخلص، نبی کے ساتھ مخلص، قرآن کے ساتھ مخلص، خواص کے ساتھ مخلص، عوام کے ساتھ مخلص.
اور یہ بات حدیث میں فرمائی گئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدین النصیحہ، ایک موقع پر آپ نے گفتگو کرتے ہوئے فرمایا الدین النصیحہ، دین نام ہے اخلاص کا۔ تو پھر وہی بات ہوئی، صحابہ نے پوچھا کہ حضور اخلاص کس کے ساتھ؟ فرمایا للہ ولرسولہ ولکتابہ ولأئمة المسلمین وعامتہ، اخلاص اللہ کے ساتھ، اخلاص رسول اللہ کے ساتھ، اخلاص اللہ کی کتاب کے ساتھ، اخلاص خواص کے ساتھ، اخلاص نصیحہ، دین نام ہے اخلاص کا۔ تو پھر وہی بات ہوئی، صحابہ نے پوچھا کہ حضور اخلاص کس کے ساتھ؟ فرمایا للہ ولرسولہ ولکتابہ ولأئمة المسلمین وعامتہ، اخلاص اللہ کے ساتھ، اخلاص رسول اللہ کے ساتھ، اخلاص اللہ کی کتاب کے ساتھ، اخلاص خواص کے ساتھ، اخلاص عوام کے ساتھ۔ بغیر اس کے جو آدمی کھوٹ رکھتا ہے، قرآن کو سمجھتا نہیں، سمجھنے کی کوشش بھی نہیں کرتا، تو وہ دستور سے ہی واقف نہیں۔ تو جو آدمی ملک کے کانسٹیٹیوشن سے، لاز اور بائی لاز سے واقف نہ ہو، وہ ایم پی، سینیٹر یا ایم ایل اے بننے کا مستحق تو ہرگز نہیں۔ وہ ایک معمولی پولیس بننے کا اہل نہیں، وہ ایک معمولی سا کلرک بننے کا اہل نہیں جس کو ملک کا کانسٹیٹیوشن نہیں معلوم۔ تو کیسی عجیب بات ہے کہ اسلام کا جو ملک ہے، روحانیت کا، عقیدے کا، فکر کا، شعور کا، ہم اس سے تعلق کا اظہار کرتے ہیں، لیکن ہم کو اس کے کانسٹیٹیوشن کے بارے میں نہیں معلوم، یعنی قرآن نہیں جانتے۔ تو جو قرآن نہیں جانتا وہ اسلامی ترجمانی تو کر ہی نہیں سکتا، ادھر ادھر کی اینڈی بینڈی ہانکے گا، ادھر ادھر کی باتیں کرے گا، کچھ ادھر سے لے گا کچھ ادھر سے لے گا، پیون کیا ہوا کپڑا پیش کرے گا، کہیں ٹاٹ کا پیون لگائے گا، کہیں مخمل کا لگائے گا، کہیں پلاسٹک کا لگائے گا، کہیں کاغذ کا لگائے گا۔ اس لیے ضروری ہے کہ اس سے اللہ کا کلام معلوم، کیونکہ اللہ کے کلام کے ذریعے رہنمائی کرنا ہے، اللہ کے کلام کی روشنی میں رہنمائی کرنا ہے، اللہ کے کلام میں جو احکامات بیان کیے گئے ہیں ان کو نافذ کرنا، یہ پہلی ڈیوٹی ہے۔ ایسے کہ لیڈرشپ میں انبیاء کی نیابت ہوتی ہے۔ ایک لیڈرشپ وہ ہے سیاسی بندوں کی، برساتی پودوں کی اور مادہ پرستوں کی۔ وہ تو ظاہر ہے کہ اس میں تو جتنا گندے ہوں اتنے اچھے لیڈر ہیں، جتنے مافیا گروپ سے تعلق رکھے اتنے ہی بڑے مؤثر انسان ہو جاتے ہیں۔ تو وہ دنیا تو دوسری، لیکن جو دنیا اخلاق سے تعلق رکھتی ہے، تربیت سے تعلق رکھتی ہے، تعلیم سے تعلق رکھتی ہے، انسانی فضائل سے تعلق رکھتی ہے، اعلیٰ زندگی سے تعلق رکھتی ہے، اس کی حکمرانی تو قرآن کرتا ہے۔ ظاہر ہے کہ قرآن پاک پر تدبر حاصل ہونا چاہیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ سے واقفیت بے انتہا ضروری ہے، کیونکہ سیرت سے معلوم ہوگا کہ ہمیں کس موقع پر کون سا موقف اختیار کرنا۔ ہمارے سامنے سب سے بڑے لیڈر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اب ان کی لیڈرشپ کے تحت تربیت ہوگی، لہذا جو اس مثال کو، اس آئیڈیل اور ماڈل کو سامنے رکھ کر اپنے کو تربیت دے گا اور ذہن میں اپنے صحیح طور پر بات رکھے گا، وہی صحیح قدم اٹھا سکتا ہے۔ تو قرآن کے بعد سیرت رسول اور حدیث رسول اور سنت رسول، اس کی حیثیت ہے کہ قرآن کی تشریح اسی سے ہے، قرآن کی ترجمانی اسی سے ہے، قرآن کی عملی شکل اسی میں ہے۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے چند صحابہ نے ایک موقع پر یہ کہا کہ ذرا حضور کے بارے میں کچھ ہم لوگوں کو بتائیے۔ حضرت عائشہ کہنے لگی تم لوگ قرآن نہیں پڑھتے؟ قرآن تو پڑھتے۔ تو فرمایا کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خلقہ القرآن، حضور کی تو سرتاپا سیرت قرآن میں ہے۔ قرآن الفاظ ہیں، جملے ہیں، اور حضور ان کا مجسمہ ہے، سراپا قرآن ہے۔ چلتا پھرتا قرآن دیکھنا ہو تو محمد کو دیکھو، اور قرآن پڑھنا ہو تو دو جلدوں کے درمیان پڑھ لو۔ تو اب یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ قرآن پاک کو سمجھنے کے لیے حضور کا سمجھنا ضروری ہے۔ اگر ہم حضور کو نہیں سمجھیں گے تو قرآن بھی نہیں سمجھیں گے۔ بہت سے لوگ صرف عربی زبان سیکھ لیتے ہیں اور قرآن پڑھنا شروع کرتے ہیں، کہتے ہیں صاحب یہ مطلب
نہ حدیثوں کا پتہ، نہ سنت کا پتہ، نہ اصل ماڈل اور آئیڈیل کا پتہ، نہ آیت قرآنی اور حدیث نبوی میں رابطے کا پتہ، نہ یہ پتہ یہ آیت کب اتری تھی، کس ماحول میں اتری تھی، اور کس صحابی نے روایت نقل کی، اور حضور کی اس وقت کیا حالت تھی، اور آپ نے آیت کی کیسی ترجمانی کی، کچھ نہیں معلوم، بس الماری سے اٹھایا اور اس کا ترجمہ پڑھا اور سمجھا مفسر ہو گئے۔ یہ بھی بڑی بھول ہے۔ ایک ظاہر ہے کہ ایک معمولی سا وکیل LLB کر کے تیار ہوتا ہے تو ایک لمبی تعلیم کے بعد اس قابل ہوتا ہے کہ کورٹ میں اپیئر ہو سکے اور کسی دیہاتی کا مقدمہ پیش کر سکے۔ شریعت کو لوگ مذاق سمجھتے ہیں کہ بس الماری کی کتاب کا تھوڑی دیر مطالعہ ہوا تو صاحب ایک علامہ بن گئے، بڑے واقف کار ہو گئے۔ ارے یہاں پر بھی 10 سال کی محنت ہوتی ہے، زبان پر محنت، قرآن پر محنت، حدیث پر محنت، فقہ پر محنت، سیرت پر محنت، اور جو گرامر ہے زبان کی اس کو سمجھنا ایک لمبا چوڑا نصاب ہے جس کو پڑھتے پڑھتے 14 سال 16 سال ہو جاتے ہیں، تب جا کے وہ اہلیت پیدا ہوتی ہے کہ آدمی ترجمہ نہیں کر سکے، پھر بھی دعویٰ نہیں کر سکتا علامہ ہونے کا۔ تو بہرحال یہ بھی بہت ضروری ہے کہ اس کے اندر صلاحیت ہو، قرآن پاک کی، حدیث نبوی کی، فقہ اسلامی کی، قانون سے بھی اس کی اچھی واقفیت ہو، اور ان تمام چیزوں کے ساتھ ساتھ پھر یہ ہے کہ خود رائی نہ ہو، خود پسندی نہ ہو، تکبر نہ ہو اور ترفع نہ ہو، بلکہ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ۔ مسلمانوں کے بارے میں فرمایا گیا کہ ان کا جو معاملہ طے پاتا ہے مشورے سے طے پاتا ہے، یعنی ایک عقل اپنے کو آخری نوبت سمجھے، 2-4 افراد جو ذمہ دار ہوں، معاملہ فہم ہو، ان کی کمیٹی ہونی چاہیے کہ جو آپس میں مشورہ کر کے کوئی قدم اٹھائے، کیونکہ مشورے سے کئی دماغ مل جاتے ہیں، اور جب کئی دماغ ملتے ہیں تو غلطیوں کے امکانات کم از کم رہتے ہیں، اور ایک آدمی خود رائے کا معاملہ کرتا ہے تو غلطیوں کے امکانات زیادہ ہوتے ہیں، اور ڈکٹیٹرشپ پیدا ہو جاتی ہے جس کے نتیجے میں دوسرا بھی پھر ڈکٹیٹر بننا چاہتا ہے۔ نتیجہ اس کا یہ ہوتا ہے کہ خود رائے کی لڑائی خود رائے سے ہوتی ہے، اور انا، ایگو، میں کا جھگڑا چل جاتا ہے۔ اس لیے میں کو پہلے ہی دن فنا کر دینا چاہیے کہ میں کوئی چیز نہیں، ہم ہیں، میں نہیں۔ ہم قرآن جب پڑھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، تو اس میں دیکھیے کیا کہتے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم، وہاں یہ نہیں کہ میں، اے اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، ہم تجھ سے مدد چاہتے ہیں، یعنی صیغہ جو ہے وہ پلورل جمع ہے، واحد نہیں۔ اور اسی لیے کہ مسلمان کو چاہیے کہ جماعت کو اپنے سامنے رکھے، اکیلے اپنے بارے میں مت سوچے، بس خود غرضی صحیح نہیں، سب لوگوں کو مل کر سوچنا چاہیے، مل کر کام کرنا چاہیے۔ تو قرآن میں بھی اس صیغے کا استعمال کیا گیا، جماعت کی نماز ہو رہی تھی، ایاک نعبد و ایاک نستعین کہہ رہے ہیں، واحد کا صیغہ یہ تھا ایاک اعبد و ایاک استعین، لیکن یہاں استعین نہیں نستعین ہے، اعبد نہیں نعبد ہے۔ یہ بھی سکھانے کے لیے ہے کہ ہم کو چاہیے کہ ہم شورائی نظام قائم کریں۔ شورائی نظام جمہوری نظام ہے، لیکن جمہوری نظام اور شورائی نظام میں فرق یہ ہے کہ جمہور میں سر گنا کرتے ہیں، تولا نہیں کرتے، کتنے سر ہیں۔ اب وہ سر چاہے بگڑے ہوئے کو ہو یا اچھوں کے ہوں، بس تعداد دیکھی جاتی ہے، 51 ہو گئے تو 49 بیکار ہو گئے۔ یہ بے عقلی کا ایک طریقہ ہے، لیکن اب کیا کریں، جب صحیح لوگوں کے پاس نظام نہیں ہے تو چلیے اور چیزوں سے بہتر جمہوریت ہے، ڈکٹیٹرشپ نہ ہو تو جمہوریت اچھی، لیکن اچھا نظام شورائی ہے جس میں فکر مند لوگ، عقل مند لوگ، باصلاحیت لوگ، ذہین لوگ، اہل تقوی لوگ، ان کے افراد مل کر کوئی بات طے کریں۔ یعنی یہ نہیں کہ بالکل ہی لے مین وہ بھی سب داخل ہو گئے اس لیے کہ تعداد وہ بڑھا سکتے ہیں۔ مسئلہ تعداد کا نہیں، مسئلہ جو ہے کمیت کا نہیں ہے، کیفیت کا ہے، کوالٹی کا مسئلہ ہے۔ لہذا شورائی نظام میں کوالٹی دیکھی جاتی ہے، اس لیے مثلا لاکھوں انسانوں میں سے 5، 10، 20 منتخب کیے گئے، اور اس بنیاد پر انتخاب کیا گیا کہ یہ باصلاحیت لوگ ہیں اور متقی لوگ ہیں۔ اس لیے اسلام کی جو کیبنٹ ہوتی تھی، حضرت عمر، حضرت ابوبکر کی جو کیبنٹ ہوتی تھی، اس میں ایک سے ایک اعلیٰ درجے کے اتقیاء، ابرار اور صلحاء اور ذہین و فتین لوگ ہوتے تھے۔
یعنی دونوں باتیں ہوں، ذہانت بھی ہو، تقویٰ بھی ہو۔ یہ دونوں باتیں اگر ہیں تو وہ شورا کے ممبر بننے کے مستحق ہیں۔ ممبر بننے کا استحقاق اس بنیاد پر نہیں ہوگا کہ ان کا قبیلہ بڑا ہے، ان کا جتھا بڑا ہے، ان کا خاندان بڑا ہے، یہ بنیاد نہیں ہوگی۔ تو شورا جو بنائی گئی تھی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 6 افراد پر وہ کمیٹی مشتمل فرمائی تھی کہ جس کو انتخاب کرنا تھا جب ان کو مسجد میں خنجر مارا گیا اور ان کی وفات کا واقعہ ہوا، شہادت ہوئی، تو انہوں نے اس سے پہلے وہ کمیٹی تشکیل کر کے ذمہ داری سونپ دی تھی کہ میرے بعد جو انتخاب ہوگا وہ کمیٹی کرے گی۔ تو اس کمیٹی کو سب نے تسلیم کیا، کیونکہ اس میں جو لوگ رکھے گئے وہ سب نہایت ہی باصلاحیت اور اعلیٰ درجے کے لوگ تھے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اس چیز کو ملحوظ رکھنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ عام طور پر لوگ جو ہیں، یعنی جو آج نظام ہے اس میں ووٹنگ میں رشوتیں چلتی ہیں اور اپنے لیے تیار کرتے ہیں۔ اسلام میں یہ بھی پسندیدہ ہے۔ حضور نے فرمایا جو عہدہ مانگے گا اسے ہم نہیں دیں گے۔ آج دنیا میں یہ کہ عہدہ مانگنے کے لیے لوگ پڑھتے ہیں، ووٹ کی بھیک مانگتے ہیں، مجھے دو، مجھے، میں ہوں تو میں ہوں، یہیں سے فتنہ شروع ہو گیا۔ وہاں تو یہ تھا کہ ہر آدمی کہتا تھا نہیں مجھے نہیں چاہیے، مجھے عہدہ نہیں چاہیے، اور زبردستی ٹھوکا جاتا تھا نہیں صاحب آپ میں اہلیت ہے، آپ ہی کو لینا پڑے گا، اور جو مانگتا تھا، طلب کرتا تھا، اسے نہیں دیا جاتا۔ تو سارا مزاج تبدیل ہو گیا۔ وہ جو مزاج تھا، جس مزاج کے نتیجے میں ایسی قیادت وجود میں آتی تھی کہ باقی وہ مسجد کے امام بھی ہیں اور سیاست کے بھی امام ہیں، اور عوام کے بھی امام ہیں اور خواص کے بھی امام ہیں، اور سب کی رہنمائی، اور راتوں کو وہ اللہ کے حضور کھڑے ہو کر عبادت کرتے ہیں اور سب کے لیے روتے ہیں، جیسے حضور کا حال تھا، پوری انسانیت کے لیے تہجد میں روتے تھے اور اللہ سے دعا کرتے تھے۔ یہی پھر وراثت منتقل ہوتی، جو مخلص انسان ہوتا ہے، جس کے دل میں تڑپ ہوتی ہے، اللہ سے تعلق ہوتا ہے، جب کوئی مسئلہ پیش آتا ہے تو وہ اللہ کے سامنے نماز پڑھتا ہے اور اللہ سے دعا مانگتا ہے اور لوگوں کے ساتھ اخلاص کا رویہ اختیار کرتا ہے اور لوگوں کے لیے دعائیں مانگتا ہے، اس کی پھر یہ کیفیت ہوتی ہے۔ یہ نہیں کہ کیسے کاٹنا ہے ان کو، کیسے چھاٹنا ہے ان کو، کیسے گرانا ہے ان کو، کیسے پٹکنا ہے ان کو، کمیٹی سے کیسے نکالنا ہے، یہ تو شیطانوں کی کمیٹی ہے۔ یعنی ایسی کمیٹی جس میں یہ کوشش ہو رہی ہو کہ کیسے ان کو کاٹے، کیسے ان کو پھاڑے توڑے، تو یہ فتنہ ہے، فتنہ جو لوگ جمع ہو گئے۔ تو اب ظاہر ہے کہ اسلامی قیادت، قرآنی قیادت، ربانی قیادت کے جو اصول ہیں اور جو شخصیات مطلوب ہیں، وہ موضوع بہت بڑا ہے۔ سورۃ الفرقان کی جو آخری آیتیں ہیں، پوری آیتیں پڑھتے چلے جائیے، مرقع کھینچ دیا گیا، تصویر کشی کر دی گئی۔ وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما۔ آیتیں پڑھتے جائیے آخر سورہ تک۔ سورۃ الفرقان کا آخری رکوع ہے، ترجمہ دیکھ لیجیے گا، اٹھا کر دیکھ لیجیے گا، اور اس میں جو صفات بیان کی گئی ہیں اہل ایمان کی وہ پڑھ لیجیے گا۔ اسی طرح دوسری جگہ فرمایا گیا سورۃ الفتح میں، محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء على الكفار رحماء بینهم تراهم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماهم فی وجوههم من اثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الانجیل كزرع اخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما۔ یہ آخری رکوع ہے اس سورہ کا، اور اس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور جو ان کے ساتھ تھے، جن کی تربیت کی گئی تھی، ان کی صفات بیان کی گئی، اور یہ بیان کیا گیا ہے کہ یہ جو صفات بیان کی جا رہی ہے بائبل کے اولڈ ٹیسٹامنٹ اور نیو ٹیسٹامنٹ میں موجود ہیں، کوٹیشنز دیے گئے، لہذا اس کو بھی پڑھ لیجئے گا۔ اگر آپ کے پاس مولانا عبد الماجد دریابادی کی انگریزی تفسیر ہو تو چونکہ وہ بائبل کے حوالے بھی دے دیتے ہیں جہاں کہاں سے کوٹیشنز لیے گئے ہیں، تو آپ کو ان کی معلومات بھی ہو جائیں گی کہ کس جگہ سے یہ عبارت لی گئی ہے۔ یا مولانا سید سلیمان ندوی کی سیرت النبی کو دیکھ لیجئے، اس میں جہاں اس کا تذکرہ کیا گیا ہے کہ صحابہ کرام کی جو مرقع
نویسی کی گئی ہے، تصویر نگاری کی گئی ہے، اس میں حوالہ دیا گیا ہے بائبل کا کہ اللہ نے پہلے سے محمد عربی علیہ السلام کے صحابہ کی صفات بیان فرمائی تھی ان کتابوں میں، تو بہت سی چیزیں ان کتابوں میں مٹا دی گئی، لیکن ابھی بھی یہ چیزیں موجود ہیں۔ جو چیزیں موجود ہیں جن کی نشاندہی کی جا سکتی ہے، ان میں یہ صفات بھی موجود ہے کہ وہ ایسے ہوں گے، ایسے ہوں گے۔ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، جو محمد کے ساتھ اللہ نے پہلے سے محمد عربی علیہ السلام کے صحابہ کی صفات بیان فرمائی تھی ان کتابوں میں، تو بہت سی چیزیں ان کتابوں میں مٹا دی گئی، لیکن ابھی بھی یہ چیزیں موجود ہیں۔ جو چیزیں موجود ہیں جن کی نشاندہی کی جا سکتی ہے، ان میں یہ صفات بھی موجود ہے کہ وہ ایسے ہوں گے، ایسے ہوں گے۔ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، جو محمد کے ساتھی ہیں وہ کفر کے معاملے میں بہت خوددار، بہت غیرت مند اور کسی طرح بھی سودا کرنے کے لیے تیار نہیں، باعزت لوگ، ایمان والوں کے ساتھ بے انتہا تواضع کرنے والے، فروتنی اختیار کرنے والے، محبت سے بچھے جانے والے۔ اور یہ فرمایا کہ سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، ان کے چہروں پر سجدوں کی وجہ سے ایمان کی علامتیں نمایاں، یعنی ایمان جھلکتا ہے، انسان کے چہرے سے ایمان جھلکتا ہے۔ کافر کا چہرہ مومن کا چہرہ الگ الگ، اور کافر کا کردار مومن کا کردار الگ ہوتا ہے، فرق ہوتا ہے۔ مومن کی ایک الگ شان ہے، اور وہ شان اس کی رفتار میں، اس کے کردار میں، اس کے عمل میں پہچانی جاتی ہے۔ جیسے اس سورۃ الفرقان کی آیت میں فرمایا گیا کہ ایمان والے زمین پر چلتے ہوئے آپ کو نظر آئیں گے تو آپ ان کی چال سے پہچان لیں گے کہ یہ مومن ہے، یعنی چال میں بندگی ہوگی، تواضع ہوگی، نہ اکڑ، نہ تکبر، نہ کوئی بھی ایسا مظاہرہ جو بندگی کے خلاف، یہ بات نہیں پائی۔ یعنی رفتار، گفتار، ہر چیز میں ایک خاص شان پیدا ہو جاتی ہے، للہیت کی، خلوص کی، ربانیت کی۔ ایک جگہ فرمایا گیا وَلَٰكِن كُونُوا رَبَّانِيِّينَ بِمَا كُنتُمْ تُعَلِّمُونَ الْكِتَابَ وَبِمَا كُنتُمْ تَدْرُسُونَ، فرمایا گیا کہ اے لوگوں ربانی بن جاؤ، ربانی مانے رب والے، اللہ والے، اے لوگوں اللہ والے بن جاؤ کہ تم جو ہے لوگوں کو پڑھاتے ہو، یعنی تم پروفیسر ہو، لیکچرر ہو، ٹیچر ہو، یا پڑھتے ہو، بما کنتم تدرسون، اسٹوڈنٹ ہو، پڑھو یا پڑھاؤ، دونوں چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے تمہیں سوچنا چاہیے کہ ہمیں اللہ والا پہلے بننا چاہیے۔ اللہ والے ہو تو تمہارا پڑھانا مبارک، تمہارا پڑھنا مبارک، ہر کام مبارک۔ اگر اللہ والے نہیں ہو تو پھر شیطان والے ہو، بھئی یا رحمان یا دوسرا رخ ہے۔ اور میں کہ فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالِ، حق کے بعد سوائے گمراہی کے کیا ہے؟ حق اور گمراہی کے بیچ میں کوئی اور چیز نہیں ہے کہ بھئی ہم یہاں آ گئے ہیں، نہ ہم حق میں ہیں نہ ہم گمراہی میں، ایسا کچھ نہیں۔ حق سے جیسی ایک بال برابر آگے بڑھے گمراہی میں قدم پڑ جائے، گمراہی سے نکلے حق دار۔ تو یہ نہیں ہے کہ حق اور گمراہی کے بیچ میں کوئی جگہ ہے جہاں آدمی پناہ لے لے اور یہ سمجھے میں نیوٹرل ہوں، غیر جانبدار کوئی نہیں ہوتا۔ یا آپ مومن ہوں گے یا مومن ہوں، یا آپ موحد ہوں گے یا مشرک ہوں، یا آپ ملکوتی نظام سے جڑے ہوں گے یا ابلیسی نظام سے، یا آپ خیر سے وابستہ ہوں گے یا شر سے، یعنی یا رات ہوگی یا دن۔ یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ صاحب دونوں کے بیچ کی کوئی صورتحال۔ بس اسی طرح یہاں فرمایا گیا کہ ایسے لوگ ہونے چاہیے جن کے اندر یہ صفات، جن کی پہچان و شناخت اور اللہ والے ہونا ان کا اصل ہے۔ یعنی ظاہر ہے کہ وہی اللہ کے بندے، اللہ کے فرما بردار، اللہ کے دین کے تابع، اللہ کی شریعت کو لے کر چلنے والے، سجدہ اللہ کو کرنے والے، اور پھر اپنی پوری زندگی کو اللہ کے قانون کے مطابق ڈھالنے والے، اس کے رنگ میں رنگنے والے، وہ لوگ ہونے چاہیے۔ غرض کے صفات کا خاکہ تو بہت بڑا ہے، پورا قرآن اتنا پھیلا ہوا ہے اور اتنی آیتیں ہیں کہ اگر ایک جگہ مرتب کی جائے تو ایک جلد تیار ہو جائے گی۔ اور میں آپ سے درخواست کروں گا کبھی قرآن پاک کا ترجمہ اس لیے پڑھیے کہ اچھے لوگوں کی جو صفات بیان کی گئی ہیں ان کا ایک چارٹ بنا لیا جائے،
اور برے لوگوں کی جو صفات جو باتیں بیان کی گئی ایک چارٹ ان کا تیار کر لیا جائے. 2 چارٹ قرآن پاک کی روشنی میں بن جائیں. قرآن کن کو اچھا کہتا ہے تو وہ پورا ایک لمبا چوڑا نمبر وار چارٹ. کن کو قرآن برا کہتا ہے ایک چارٹ تیار ہے. پھر آدمی اس آئینے میں اپنے کو دیکھ لے میں کس گروہ میں. اب ظاہر ہے کہ آئینہ جو ہے نہ چغلی کھاتا ہے، نہ دھوکہ دیتا ہے، نہ جھوٹ بولتا ہے. بڑا سچا ہوتا ہے اور خاموش ہوتا ہے. خاموشی سے پوری تقریر کر دیتا ہے. لہذا اس کی تقریر سن لے تو آدمی کو معلوم ہو جائے گا میرے چہرے کا حال کیا ہے. جو چیز یوں نہیں دیکھ پا رہا ہے آئینے میں دیکھ لے گا. حدیث میں فرمایا گیا المؤمن مرآت اخیہ المؤمن. مومن اپنے مومن بھائی کا آئینہ ہوتا ہے. یعنی ہر مومن کو چاہیے کہ وہ دوسرے کے لیے ایسا بن جائے جیسے آئینے کا کام ہے کہ وہ متنبع کر دیتا ہے اور چیختا نہیں، چغلی نہیں کرتا، غیبت نہیں کرتا، کوئی شور نہیں مچاتا لیکن بات سب بتا دیتا ہے. اسی طرح ہر مومن کو چاہیے دوسرے مومن کے لیے کہ مخلصانہ طریقے پر متنبع کر دے لیکن شور نہ مچائے، عزت نہ لے، بدنام نہ کرے، پکڑی نہ اچھالے، ٹانگ نہ کھینچے. عام طور پر لوگ کسی کی برائی بیان کرتے ہیں تو اسے ذلیل کرنا چاہتے ہیں، اس کی تحقیر کرتے ہیں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو انسان کسی کو حقیر سمجھے یا اس کو حقیر کرنا چاہے اس سے زیادہ شرری آدمی کوئی. بحسب امرئ من الشر ان يحقر اخاه المسلم. انسان کے شرری ہونے کے لیے یہ کافی ہے کہ اپنے مسلم بھائی کو حقیر سمجھے. کبھی دولت کے نشے میں لوگ دوسروں کو حقیر سمجھتے ہیں، کبھی عہدے اور منصب کی وجہ سے دوسروں کو حقیر سمجھتے ہیں، کبھی زیادہ پڑھ لیتے ہیں تو دوسرے کو حقیر سمجھتے ہیں کہ وہ جاہل. یہ سب باتیں اللہ کو پسند نہیں، تکبر کی باتیں. اور جو تکبر کرے گا خدا تعالیٰ اس سے نفرت کرتا ہے، اسے تو پھر خدا ذلیل کر کے ہی چھوڑتا ہے. اس لیے تواضع کو اختیار کرنا، اور تواضع سے عزت جڑی ہوئی. تو قرآن پاک کا ایک پورا مرقع اس طرح کا اگر تیار کر لیا جائے تو بہت فائدہ ہوگا. آپ حضرات سے میری درخواست ہے کہ روزانہ قرآن پاک کا ایک پارہ تو ضرور پڑھ لیا کریں تلاوت کے طور پر. ناظرہ عورتیں بھی پڑھیں، مرد بھی پڑھیں، نوجوانوں کو پڑھنے کی عادت ڈالی جائے. اور ایک صفحہ کم از کم ایک صفحہ ٹرانسلیشن کے ساتھ پڑھیں. اگر عربی آتی ہے آپ کو خود سمجھتے ہیں تو سبحان اللہ، لیکن اگر نہیں آتی تو اردو، ہندی، انگریزی کسی بھی زبان کے ترجمے کو ضرور دیکھ لیا کریں ایک صفحہ، تاکہ قرآن کے مضامین معلوم ہو جائے، وہ اللہ سے براہ راست بات ہو جائے، براہ راست بات ہو جائے. کارخانے کے مالک سے کہ بھئی کارخانے میں جو آپ نے ماڈل تیار کیے ہیں ان کے فنکشن کیا ہیں، ان کے پرزے کیا ہیں، آپ بتا دیجئے، ادھر ادھر لوگوں سے کیا پوچھتا پھروں گا. اس لیے روزانہ صبح ایک صفحہ کم از کم ترجمے کے ساتھ پڑھ لیں، اور اس میں پھر جو صحیح انسان کا مرقع نظر آئے، تصویر نظر آئے، وہ آپ ایک کاپی پر لکھتے چلے جائیے کہ بھئی یہ چیزیں ہیں جو اللہ کو مطلوب ہے، اللہ چاہتا ہے، تو ٹھیک ہے میں اللہ کی چاہت کو پورا کروں گا. یہ چیزیں جن سے اللہ کو ناراضگی، ان سے مجھے بچنا ہے نہیں. بالکل طے شدہ بات ہے، وہ میرا مالک ہے، جانا اسی کے پاس، اسی نے پیدا کیا، اسی کے پاس جانا ہے، تو میں اسے ناراض کر کے نہیں جی سکتا. لہذا یہ کتنا آسان ہو جائے گا. اور یہ روزانہ کے مطالعے کے نتیجے میں خود آپ کی 2 کتابیں تیار ہو جائیں گی. آپ کے مطالعے کے نتیجے میں 2 کتابیں تیار ہو جائیں گی. ایک کتاب میں اچھے انسانوں کے حوالے ہوں گے مختلف صفات کے ساتھ، اور ایک کتاب ہوگی جس میں ان لوگوں کا تذکرہ ہوگا جو اللہ کے نزدیک پسندیدہ نہیں ہے، گمراہ. تو یہ عمل اگر شروع کر دیا جائے تو بہت مفید ہوگا. اسی کے ساتھ ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر کسی نہ کسی کتاب کا مطالعہ ایسا رہنا چاہیے کہ روزانہ 2-3 صفحے پڑھ لیے جائے گا. کسی کو 15 منٹ 10 منٹ میں سیرت رسول کے 2-3 صفحے یہ مطالعے میں شامل کر لیا جائے. روزانہ کے معمولات ہیں، ہم کبھی چائے پیتے ہیں، کبھی کھانا کھاتے ہیں، کبھی کافی پیتے ہیں، کبھی دوستوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں. کچھ وقت اس کے لیے نکال لیا جائے کہ ہم قرآن کا مطالعہ کریں گے، حدیث نبوی کو پڑھیں گے اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے. جہاں نہیں سمجھ میں آئے گا یا اشکال پیدا ہوگا وہاں کسی معتبر عالم سے رجوع کر لیں گے، پوچھ لیں گے. اور آج کل تو بہت کچھ مواد انٹرنیٹ پر بھی موجود ہے، یعنی اچھی اچھی ویب سائٹس بھی ہیں، فتووں کی بھی ہیں، قرآن کی تفسیر کی بھی ہیں، حدیثوں کی بھی، ان سے رجوع کر لیا جائے گا. یا پھر کسی بھی ایسے عالم سے کہ جو زبانی بتا سکے گا.
اس طرح اس سلسلے کو جاری و ساری رہنا چاہیے. اس سے جو ثقافت حاصل ہوتی ہے وہ بڑی روشن ثقافت ہوتی ہے، اور ہماری دنیا دارانہ ثقافت جب اس کی روشنی میں ہوگی تو انشاءاللہ اس کی ظلمت بھی دور ہو جائے گی، اس کے جو نقصانات ہیں وہ بھی ختم ہو جائیں گے، یعنی وہ بھی ہدایت میں شامل ہو جائیں گے. اس لیے کہ دنیاوی علوم دینی علوم کے تابع ہیں، دونوں کے درمیان کوئی معرکہ نہیں ہے، کوئی آویزش نہیں. دنیاوی علوم بھی اسلامی ہے اور دینی علوم بھی اسلامی ہے، لیکن ضروری یہ ہے کہ اللہ نے جو کائنات کا نظام بنایا ہے، قرآن میں جو ضابطے طے فرمائے ہیں ان کے ماتحت. اگر وہ ان کے ماتحت ہیں تو پھر حساب کا علم ہو یا جغرافیہ کا علم ہو یا سائنس کا علم ہو یا میڈیسن کا علم ہو، یہ سارے علم اسلامی علم ہے. علم اور علم میں کوئی بیر نہیں، علم مطلوب ہے، اور ہر وہ علم جو نفع بخش ہے حضور نے اس کی دعا مانگی، اس کی تلقین فرمائی گئی. نفع والا علم ہونا چاہیے، نقصان والا نہیں. اور وہ ہر علم کے جو نقصان دہ، جیسے جادو کا علم مثلا، جادو کا علم نقصان دہ ہے تو اس کی ممانعت ہے، اور جادوگر کو کافر کہا گیا، یعنی بہت سخت سزا ہے کہ جو فتنوں کے لیے کوئی چیز اختیار کرے، لوگوں میں پھوٹ ڈلوانا یا اور طرح کی مصیبتیں کھڑی کرنا، تو اس پر اس کی بہت سخت ممانعت پر. ہر وہ علم جو مفید ہے اس کی بڑی قدر ہے. یہاں تک کہ فقہائے کرام نے لکھا ہے کسی ملک میں، اسلامی ملک میں اگر سوئی بنانے کا کارخانہ نہیں ہے، صرف سوئی، تو سارے مسلمان گنہگار ہوں گے. یعنی خود کفیل ہونا چاہیے، خود کفیل ہونا چاہیے. وہ ذمہ داری ہے مسلمانوں پر کہ وہ ان کی ہر چیز ان کے پاس موجود ہو، دوسروں کا دست نگر انہیں نہ ہونا پڑے. اصل یہ ہے، اس حد تک تعلیم دی گئی ہے کہ خود کفالتی ہو. ہماری غذا کا انتظام، ہمارے کپڑوں کا انتظام، ہمارے مکانات کا انتظام، ہماری مشینوں کا انتظام، ہماری ضروریات کا انتظام ہمارے ہاتھوں سے ہو، ہمارے دماغ سے ہو، ہماری معلومات سے ہو، ہماری ٹیکنالوجی سے ہو. یہ قابل ترجیح ہے. اجازت ہے کہ ہم لے سکتے ہیں، دوسروں سے بھی لے سکتے ہیں، بلکہ اس معاملے میں تو یہاں تک اسلام نے وسعت دی ہے کہ الحکمت ضالۃ المؤمن ان وجدها فهو حق بها. ہر دانش مندی کی بات، ہر عقل مندی کی بات مسلمان کا گمشدہ مال ہے، جہاں ملے اس کو لینا چاہیے. ہر حکمت کی بات، ہر دانش مندی کی بات، وہ چاہے یہودی کے پاس ہو، عیسائی کے پاس ہو، ہندو کے پاس ہو، کوئی اچھی بات ہے تو وہ ہماری، ہمیں اس سے پھر کوئی نفرت نہیں ہونی چاہیے اور دیواریں کھڑی نہیں کرنی چاہیے. اچھی بات اچھی ہے کسی کے پاس. لہٰذا ہر نفع بخش چیز، ہر مفید چیز، ہر افادیت سے لبریز چیز ہماری ہے، ہماری ملکیت ہے، ہمارا مال ہے، ہمارا گمشدہ مال ہے. ہمیں چاہیے کہ اس کو ہم حاصل کریں اور اس سے فائدہ اٹھائیں. السلام علیکم مولانا. علم غیب کے بارے میں کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب تھا یا نہیں؟ کوئی علماء جو ہے کہتے ہیں کہ علم غیب نہ کہا جائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. نہیں، اس میں قرآن پاک میں اس کی صراحت فرما دی گئی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ، یعنی قرآن نے نبی کی زبانی کہلوایا ہے کہ لا اعلم الغیب، میں غیب نہیں جانتا. اور ایک حدیث میں فرمایا لو استقبلت من امری ما استدبرت ما فعلت ذلك، اگر مجھے پہلے سے معلوم ہوتا کہ ایسا نتیجہ نکلے گا تو میں یہ کام نہ کرتا. متعدد کاموں کے بارے میں فرمایا. اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت 10 صحابہ کو بھیجا الرجیع کے علاقے میں، جہاں سے آپ کے پاس کچھ لوگ آئے تھے اور دھوکے سے کچھ لوگوں کو لے جا کر قتل کرنا چاہتے تھے، تو ظاہر ہے کہ حضور پاک علیہ السلام کو نہیں معلوم تھا. آپ نے ان پر اعتماد کرتے ہوئے ان 10 صحابہ کو بھیجا دعوت و تبلیغ کے لیے، اور وہ اپنے علاقے میں لے گئے تو ان 10 کو شہید کر دیا. اسی طرح ایک موقع پر 70 صحابہ کو آپ نے روانہ فرمایا اس نقطۂ نظر سے کہ وہاں اس علاقے میں کام ہوگا، لیکن جن لوگوں نے ان کو بلایا تھا ان کا یہ ارادہ تھا، سازش کی بنیاد پر مکے کے کافروں سے انہوں نے سازش کر رکھی تھی. اور اس کے بعد بیر معونہ کے علاقے میں سیرت میں سب تفصیلات موجود ہیں، ان 70 انسانوں کو ذبح کر دیا گیا. ایک وہ 2 واقعات نہیں، بے شمار واقعات ہیں. اگر حضور کو یہ معلوم ہوتا کہ ان کے ساتھ یہ حشر ہونے والا ہے تو ظاہر ہے کہ حضور ہرگز نہ بھیجتے. آپ کے بھیجنے کی بنیاد یہی تھی کہ آپ نے اچھی توقعات قائم کی. جیسے ایک انسان جو نہایت اعلیٰ درجے کا نیک اور متقی اور صالح ہوتا ہے وہ حسن ظن بھی رکھتا ہے، تو بعض موقعوں پر حسن ظن اور اچھی امید میں آپ نے یہ عمل کیا، نتائج بے انتہا خطرناک نکلے. اسی طرح ایک تیسرا واقعہ ہے کہ رعل اور ذکوان کے
8 افراد مدینہ منورہ میں آئے اور انہوں نے اسلام کے بارے میں بڑی رغبت کا اظہار کیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ٹھہرایا اور بڑا ان کا اکرام کیا. پھر مدینہ منورہ میں رہتے رہتے وہ بیمار ہو گئے. ان کو استسقاء کی بیماری لگ گئی کہ پانی پیتے رہتے تھے لیکن پیاس بجھتی نہیں تھی. تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کا علاج تجویز کیا. وہ بھی ایک میڈیکل سائنس کا بڑا میریکل ہے، ایک نقطہ ہے. یہ فرمایا کہ باڑے میں ان کو بھیج دیا جائے، اونٹنی کا دودھ ان کو پلایا جائے اور اونٹ کا پیشاب اس کے اوپر پلایا جائے. یعنی اونٹ کا جو پیشاب ہے اس کے ذریعے اس مرض کے جراثیم کو ختم کر دیا جائے گا، اس کی تیزابیت اور ایسیڈیٹی ان کو مار دے گی، اور دودھ کے ذریعے سے وہ جو ایسیڈیٹی ہے ختم کر دی جائے گی. تو ان لوگوں کو وہاں بھیجا گیا، علاج ہو گیا اور بالکل صحت یاب ہو گئے. لیکن کیونکہ وہ اندر سے دشمن و مجرم تھے، انہوں نے حضور کے جانوروں کے چرواہے کو شہید کر دیا، اور اتنے بڑے ظالم تھے کہ ہاتھ اور پیر مخالف سمتوں سے کاٹ دیے اور جانور بھگا کے لے گئے. جس کے نتیجے میں جب حضور کو اطلاع ملی کہ ایسا کیا ان لوگوں نے، تو حضور نے فوراً اپنی فورس بھیجی جنہوں نے ان کو گرفتار کیا، اور پھر قصاصاً کہ جو جیسا کرے ویسا بھرے، قصاص کی بنیاد پر یہ فرمایا کہ جیسے انہوں نے مارا ہے ویسے ہی ان کو مارا جائے. تو وہ واقعہ پیش آیا. یہ سب حدیثیں بخاری شریف میں موجود ہیں، ترمذی شریف میں موجود ہیں، بے شمار چیزیں. تو حضور عالم الغیب نہیں تھے، عالم الغیب صرف اللہ کی ذات ہے. سارے پیغمبر عالم الغیب نہیں. ہاں اللہ نے جو غیب بتا دیا اس کو جانتے ہیں. اللہ کے ذریعے جو غیب بتا دیا گیا وہ اپنے امت کو بتایا کہ جنت میں یہ ہوگا، دوزخ میں یہ ہوگا، فرشتوں نے یہ کہا، جبرائیل آئے انہوں نے یہ بتایا. تو جتنی باتیں غیب کی اللہ تعالیٰ نے بتائیں وہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو معلوم ہوئی، اور جو باتیں اللہ نے اپنے پاس رکھی ظاہر ہے کہ کسی بھی انسان کے بس میں نہیں ہے کہ ان کو حاصل کر سکے. ایک چھوٹا سا ریکویسٹ ہے، سنس اسکول از بریک از رائٹ ناؤ ود ان 5 منٹ، سو مے بی لائک لاسٹ کوشچن. شیخ صاحب آپ سے گزارش ہے اگر آپ 10 منٹ رکیں کانفرنس روم میں. اگر In the beginning of your lecture, you talked about a reference of 313 messengers in light of a hadith. There's a big possibility that Ram, Vaghara, maybe they were messengers or what. But I'm sure you know that there's a big initiative here of interfaith. And we are told, at least we perceive that only the Christians and Jews are the people of Ahl Kitab. What would your دیکھیے جہاں تک اہل کتاب کا تعلق ہے، قرآن پاک میں یہودیوں اور عیسائیوں کو اہل کتاب قرار دیا گیا ہے، اس لیے کہ تورات اور انجیل کا ان کے حوالے سے تذکرہ ہے. اور یہ بھی ساتھ ساتھ فرمایا گیا ہے کہ لکل قوم ہاد، ہر قوم کا کوئی نہ کوئی رہبر اور ہادی رہنما رہا ہے، لیکن نام سب کے متعین نہیں کیے گئے ہیں. لہذا اب اگر قطعی طور پر معلوم ہو جائے کہ فلاں علاقے میں فلاں نبی تھے اور ان کی وہ کتاب تھی، اس کو دستاویزی طور پر جان لیا جائے تو انہیں بھی اہل کتاب شمار کیا جا سکتا ہے. جیسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زردشت کے جو ماننے والے ایرانی تھے جن کو مجوس کہتے تھے ان کو اہل کتاب میں شمار فرمایا، ان کو اہل کتاب میں شمار فرمایا، اس لیے کہ ان کی جو تحقیق اور معلومات تھی ان سے یہ معلوم ہوا کہ زردشت تھے، اور زردشت کی جو کتاب اوسطا تھی اس کو ماننے والے اہل کتاب میں شامل کر لیے جائیں گے. تو اگر فرض کیجئے یہ تحقیق ہو جائے کہ رام نبی تھے اور ویدیں ان کی کتابیں تھیں، اگر یہ یعنی تحقیق ہو جائے، حالانکہ یہ تحقیق ہونے کا بھی امکان نہیں رہ گیا، تو پھر انہیں نبی مانا جائے. لیکن جب یہ تحقیق نہیں ہے تو ہم اپنے طرف سے دعویٰ نہیں کر سکتے. جس کے بارے میں قرآن میں نام بیان کر دیے گئے ہیں، زکریا ہے، یحییٰ ہے، ذوالکفل ہے، الیاس ہے، الیسع ہے، ہود ہے، صالح ہے، تو وہاں تو ہم قطعی بات کر سکتے ہیں کہ ہاں بالکل وہ نبی تھے. لیکن جن کے نام نہیں ہیں، جن کے صحیفوں کا تذکرہ نہیں ہے، ان کے بارے میں ہم کوئی بات قطعیت سے نہیں کہہ سکتے. اور شک اور شبہ کی بنیاد پر نسبت درست نہیں، کیسے کروں؟ تو یہ مسئلہ ہے. امکان ہے، امکان ہے. آپ کی نظر میں ہندوستانی مسلمان کے قائد کون؟ ایک ایسا سوال
دیکھیے لیکن خیر اس کا میں مختصر یہ جواب دے دوں. سوال کیا ہے؟ ہندوستانی مسلمانوں کے قائدین کون ہیں؟ دیکھیے ہندوستان میں ایک اچھی بات یہ ہوئی 1972 سے 1972 میں جب مسلم پرسنل بورڈ کا قیام ہوا تو جتنی جماعتیں تنظیمیں تحریکیں تھیں سب کی شمولیت. وہ جتنے بھی قائدین اپنی اپنی تنظیموں کے تھے اس پلیٹ فارم پر سب جمع ہو گئے. اب یہ جو پلیٹ فارم ہے مسلم پرسنل بورڈ کا، اب یہ کہہ سکتے ہیں کہ ملک کی جو مجموعی قیادت ہے وہ اس پلیٹ فارم کے ذریعے ظاہر ہوتی ہے، اور اس پلیٹ فارم میں جتنے بھی شورا کے ممبر ہیں یا کہہ لیجئے کہ صاحب وہ پرسنل بورڈ کے ممبران ہیں وہ سب مل کر جس کو صدر منتخب کرتے ہیں، جس کو جنرل سیکرٹری منتخب کرتے ہیں. ہندوستان میں سب سے زیادہ اس کی بات مانی جاتی ہے، اس کی بات کو آخری قرار دیا جاتا ہے، اس لیے لیڈرشپ ان کے پاس ہے. اور مقامی لیڈرشپ الگ الگ ہے، یا جماعتوں کی لیڈرشپ الگ الگ لوگوں کے پاس ہے. جماعت اسلامی ہے، وہی تبلیغی جماعت ہے، دلی کونسل ہے، مجلس مشاورت ہے، اور فلاں فلاں جمعیت العلماء ہے. سب کی اپنی اپنی لیڈرشپ، لیکن سب ملتے ہیں اس پلیٹ فارم پر، مسلم پرسنل بورڈ کے پلیٹ فارم پر سب متفق ہیں. تو اچھی بات ہے، اس کو ہم مان لیں گے. The principal just extended to break, so please raise your hand for the questions. I'll pass the mic. So the question goes to Rashid. آپ فرما رہے ہیں. Yeah, mic. Go ahead. ایک ہی سوال آپ سے ہے. وہ محمود بھائی نے جو سوال کیا اس کا جو دوسرا حصہ تھا وہ یہ کہ انٹرفیت ڈائیلاگ جو آج کل امریکہ میں ہم لوگ کافی کر رہے ہیں، ایک خاص طور سے ایک ابراہیمک سلون ہے جس میں حضرت ابراہیم کے جو اولاد سے جو مذاہب ہیں، مطلب یہودی اور کرسچن اور مسلمانوں میں بڑے اسے ڈائیلاگز ہو رہے ہیں. ہماری مسجد میں بھی ہم نے ہوسٹ کیا ہے، تو اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ اچھی بات ہے بھائی. قرآن پاک میں کہا گیا یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ. اے اہل کتاب، اے یہودیوں، اے عیسائیوں، آؤ بھائی ہم لوگ اتفاق کریں، جو باتیں ہمارے تمہارے درمیان کامن ہیں ان پر تو متفق ہو جائیں، اختلافی مسائل کو کرہرے رکھو، آؤ بھائی ہم لوگ مل کے بیٹھے. یہ تو قرآن کی کھلی دعوت ہے، ہونا ہی چاہیے. السلام علیکم مولانا صاحب. سنا گیا قرآن شریف 3 حصوں میں تقسیم ہے، تو جیسا احکامات اور اس کے آیت متشابہات، اور اس کے بارے میں آپ دو حصے اس کے بارے میں محکمات متشابہات. محکمات وہ آیتیں ہیں کہ جن میں حلال حرام، یہ چیز واجب ہے، یہ فرض ہے، اور یہ حرام ہے، مکروہ ہے، اس کو بیان کیا گیا ہے، یعنی بالکل واضح طور پر جو باتیں ارشاد فرمائے. متشابہات وہ آیتیں ہیں جن کا تعلق غیب کی خبروں سے ہے، یعنی جس میں انسان قیاس کرنے لگتا ہے. مثلا ذکر جنت کا آیا تو دماغ چلا جاتا ہے اس کا پارک اور نہر اور آبشار اور چیزوں کی طرف. تو اب یہاں ہوتا ہے کہ انسان عالم غیب کی باتوں کو دنیا کی مثالوں کی روشنی میں سوچنے لگتا ہے، اس میں دھوکہ لگتا ہے، اس میں اشتباہ پیدا ہو جاتا ہے. تو جو چیزیں اشتباہ والی ہیں حکم یہ ہے کہ انہیں محکمات آیتوں کی روشنی میں حل کرنا چاہیے. جیسے حضرت عیسیٰ کے بارے میں قرآن میں یہ ہے کہ ورڈ آف گاڈ، ان کو کلمت اللہ کہا گیا. اب کلمت اللہ سے دماغ میں کسی کے یہ آ جائے کہ وہ اللہ کی صفت ہے یا اللہ ان میں حلول کر گیا تو یہ غلط ہے. فرمایا قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. یہ محکم ہے. کہہ دو کہ اللہ ایک ہے، کہہ دو کہ اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، اللہ نے کسی کو جنا نہیں، نہ اس کو کسی نے جنا، اور کوئی اس کے ہمسر نہیں. اب اگر یہ خیال ہے کہ وہ سن آف گاڈ یا ورڈ آف گاڈ کا یہ مطلب خدا کی صفت کی تجلی ہے تو اس سب کی نفی ہو گئی. یہ آیتیں ہیں جو متشابہ کہلاتی ہیں، جن میں آدمی کو خلط مبحث ہو سکتا ہے، غلط فہمی ہو سکتی ہے، تو ان کو سمجھنے کے لیے محکم آیتوں کا حوالہ دیا. یہ 3 نفوذ جو قرآن میں بیان کیے گئے ہیں، امارہ، لوامہ اور مطمئنہ، تھوڑی سی اس پہ اگر تشریح کرتے ہیں آپ. یعنی نفوذ جو بیان کیے گئے ہیں یہ تربیتی مرحلے ہیں. یعنی انسان کا حال یہ ہے کہ اگر اس کی تربیت نہ ہو تو اس کا نفس جو ہے اس کو برائی پر اکساتا ہے، برائی پر اکساتا ہے، برائی کی طرف لے جاتا ہے، ڈھلواں راستہ ہے، پھسلتے چلے جائیں. پھر جب تربیت کی جاتی ہے اور روک ٹوک ہوتی ہے، نگرانی ہوتی ہے،
تو نفس پھر تربیت کے اس مرحلے میں داخل ہو جاتا ہے کہ وہ برائی پر ضمیر کا کچوکا لگاتا ہے، لوامہ ہو گیا، نفس امارہ نفس لوامہ بن گیا، اب برائی پر روک لگ رہی ہے، پھر بھی کبھی شریک ہو گئے لیکن احساس ہو رہا ہے، ضمیر بیدار ہے، خیال ہو رہا ہے کہ یہ نہیں ہونا چاہیے اور غلطی ہو گئی، یہ نہیں ہونا چاہیے اور کبھی ہو گئی۔ اس کے بعد تیسرا تربیتی مرحلہ ہے کہ اتنی تربیت پختہ ہو گئی ہے کہ برائی کی طرف قدم اٹھتے ہی نہیں، اب اچھائی سے وابستگی ایسی دائمی اور پختہ ہو چکی ہے کہ بس نیکی اور تقوی کی باتیں قبول کرتے ہیں اور جو برائی کی باتیں ان پر توجہ ہی نہیں کرتے ہیں تو نفس میں کیا وہ حاصل ہو سکتی ہے یا کیوں اللہ تعالیٰ کی کیوں نہیں حاصل ہوتی؟ یہ تو تربیت کے ٹریننگ کے 3 مرحلے ہیں۔ پہلا مرحلہ وہ ہے جس میں انسان ابھی بالکل ابتدائی تربیت کے مرحلے میں ہے اور زیادہ تر اکساہٹوں کا شکار ہو رہا ہے، عام نوجوانوں کا جو حال۔ اس کے بعد جب اچھی تربیت ہو گئی، دینی کاموں سے لگے، اچھی باتیں سنتے رہے، اچھی مجلسوں میں شریک ہوتے رہے، تو اگر کوئی برائی سامنے آ رہی ہے یا قدم اٹھ رہا ہے تو اندر سے روک بھی لگ رہی ہے کہ یہ غلط کام، اس کو ہونا نہیں چاہیے، کبھی کر لیا، کبھی نہیں کیا، کبھی جا کے فلم دیکھ لی، کبھی کہا نہیں بھی اچھی بات نہیں، مجھے نماز کے لیے جانا، یہ لوامہ ہوا۔ اتنا زیادہ تربیت ہو گئی ماشاءاللہ کہ اب برائی پسند ہی نہیں ہے، طبیعتاً اس نفس اس سے دور ہو گیا اور اچھائی پر قدم مضبوطی سے جم گئے۔ یہ نفس مطمئنہ والی کیفیت ہوتی ہے، ظاہر ہے کہ جو مشکل سے حاصل ہوتی ہے وہ لمبی تربیت کے بعد ہوتی ہے لیکن حاصل ہوتی ہے۔ تو کہا گیا یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اے مطمئنہ نفس جا اپنے پروردگار کی طرف جا، اللہ تجھ سے راضی تو اللہ سے راضی۔